یہ علامہ محی الدین زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کا حکیم الامت تھانوی نمبر اللہ مرقدوں نے بھی شرائط توبہ میں سے لکھی ہیں کہ 3 شرطیں توبہ کی ہیں. نمبر 1 گناہ کو فوراً چھوڑ دو، ہٹ جاؤ. نمبر 2 اس پر ندامت کو اختیار کرو، دل میں ندامت بھی پیدا ہو جائے. تعلم القلب، دل میں رنج و غم آ جائے. اس کی تفسیر اور شرح کی علامہ محی الدین ابو زکریا نووی نے کہ ندامت قلب کا نام کیا ہے؟ تعلم القلب. روح المانی نے بھی اللہ علیہ نے بھی لکھا عالم پیدا ہو، غم پیدا ہو جائے، ہائے کیوں گناہ ہو گیا، ہائے کیوں گناہ ہو گیا. دیکھا آپ نے صحابہ نے اس مقام کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے کچھ چوک ہو گئی، خطائیں ہو گئی، لیکن میری ناراضگی کا علم ہونے کے بعد ان کو اتنا غم ہے، اتنا غم ہے کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے غم کو بیان کرتے ہیں. ہائے وہ بندہ جس کے غم کو خدا بیان کرے، کس قدر مبارک بندہ ہوگا. سوچیے اس کو. یہ ہے اس شخص جس عاشق کا غم ہے. یہ اللہ کے عاشق ہیں کہ جن کے غم کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جن کے غم کو. کیا کہ دیکھو یہ ایمان کے اس مقام پر ہیں کہ میری ناراضگی کے علم سے اور رسول اللہ میرے نبی کی ناراضگی کے علم سے اتنا غمگین ہے کہ زمین ساری اتنی لمبی چوڑی ہونے کے باوجود ذاقت علیہم الارض بما رحبت، قرآن کی آیت ہے. فرماتے ہیں زمین اتنی لمبی چوڑی دنیا ان کو تنگ معلوم ہوتی ہے، اپنی زندگی سے عاجز ہو گئے. وذاقت علیہم انفسہم، اپنی جان سے بیزار ہیں، موت کو یاد کر رہے ہیں اپنی جان سے. وذاقت علیہم انفسہم، اپنی جان سے بیزار ہیں. تو یہ اتنی محبت اللہ سے ہو جائے، اتنی محبت اللہ سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی سے اس وقت میں کیا اتنا غم پیدا ہو جائے. تعلم القلب، دل غمگین ہو جائے کہ ہاں مجھ سے یہ خطا کیوں ہوئی. رونا شروع کر دو، تڑپنا شروع کر دو. جب تک کہ اتنا رو، بعض لوگ کہتے ہیں میں کتنا روؤں استغفار و توبہ میں، اس کی کوئی مٹیریل، کوئی مادہ، کوئی مقدار ہے؟ ایک چھٹاک روؤں کہ اللہ معاف کرے گا، ایک پاؤ روؤں نہیں، مقدار نہیں. سجدہ گاہ کو آنسوں سے تر کر دو. اتنا رو کہ دل میں آواز آئے گی انشاءاللہ کہ اب مت، بس کام بن گیا تمہارا. دل میں ٹھنڈک آ جائے گی. گناہوں کی آگ کو اللہ کی رحمت کا پانی ہے ٹھنڈک سے بدل دے گا. دل میں چین آ جائے گا، پتہ چل جائے گا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جو اللہ کے بندوں کو ربط ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے. معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. انشاءاللہ آپ آواز محسوس کر لیں گے قلب کے اندر. تو سجدے میں اتنا رو. آپ جانتے ہیں جب کوئی گنہگار سجدے میں روتا ہے اور آنسو بہاتا ہے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دو، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ فرشتے عرش پر رونے لگتے ہیں اور عرش الہی رحمت سے ہلنے لگتا ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے آہ نالوں کو قبول فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رونا مجھے پسند آ رہا ہے، اسی لیے اس سے کہہ دو کہ اور روتا رہے. اسی میں اس کی عزت ہے. میرا ایک اردو شعر یاد آیا، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر، برس گیا جو برسنا تھا میرا خون جگر. زمین سجدہ پہ ان کی نگاہ کا عالم. جس زمین پر بندہ گنہگار اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور قیامت کے دن کے لیے اللہ سے رسوائی اور پٹائی سے بچنے کے لیے زار و خطار روتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہم کو رسوا نہ کیجیے گا. مرنے سے پہلے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت عطا فرمائیے اور آپ کے اخلاق عطا فرمائیے اور اعمال نصیب فرمائیے. یعنی ہم سے راضی ہو کر پھر ہمیں دنیا سے اٹھائیے. اے خدا اس حالت میں ہمیں موت نہ دیجیے کہ ہماری صورت آپ کو پسند نہ آئے میدان محشر میں اور ہمارے اخلاق و اعمال آپ کو پسند نہ آئے اور آپ ناراضگی سے اپنا منہ پھیر لیں. یہ حدیث کی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ. اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اپنا چہرہ ناراضگی سے ہم سے پھیر لیں. یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے. یہ اللہ ہمیں اس حالت میں جلد سے جلد ہماری حالات کو درست فرما دیجیے کہ قیامت کے دن ہمیں آپ ہم سے ناراض نہ ہوں اور انشاءاللہ اللہ کی رضا اور اس کی رحمت کے آثار یہی محسوس ہو جائیں گے. تو توبہ کے شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دل میں غم پیدا ہو جائے اور آئندہ کے لیے عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ اب کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے. بس اس کا نام توبہ ہے. یہ نہیں کہ توبہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بدنگاہی کر رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا لا حول ولا قوت، دیکھیے ٹیٹیاں صدر میں پریس مارکیٹ میں پھر رہے ہیں صاحب، کیا معاشرہ گندا ہے، نوریا بے حیا اور ننگی عورتوں کو دیکھیے صاحب مولانا ادھر توبہ دیکھ بھی رہے، دیکھتے ہوئے کرے توبہ لا حول ولا قوت. ارے یہ لاہور تو تمہارے اوپر بھی لاہور پڑ رہا ہے، یہ کون سی توبہ؟ نگاہ نیچی کرو،
پہلے پھر گناہ سے پہلے الگ ہو، پھر دل میں ندامت ہو، پھر آئندہ کے لیے ارادہ کرو ایسا نہیں کریں گے، اس کا نام توبہ ہے۔ پھر اگر توبہ ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی رحمت معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گی، لیکن ان شرائط کے ساتھ توبہ ہو جائے، پھر چاہے 1,00,000 گناہ تم سے ہو جائے، 1 کروڑ ہو جائے، زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھر دو، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی سوا ہے، مگر شرائط کے ساتھ۔ جو شرائط ہیں وہی 3 شرطیں: نمبر 1 گناہ سے فوراً الگ ہو جاؤ، نمبر 2 دل میں ندامت کے آنسو، ندامت پیدا ہو اور قلب میں غم پیدا ہو جائے، نمبر 3 کہ آئندہ اللہ ایسا نہیں کریں گے، پکا عزم ہو جائے کہ اب ایسا نہیں کریں گے۔ بس اس کے بعد پھر اور ایک بات اور بھی ہے کہ بزرگوں سے اپنے حالات کو بیان کر کے ان سے مشورہ بھی لیتا رہے۔ بعض وقت گناہ خود سے نہیں چھوٹتے، تقویٰ تو عین اللہ اور تقویٰ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی، تقویٰ والی حیات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت بزرگوں کے ارشادات و ملفوظات سنانے میں اور بزرگوں کے ملفوظات کے پڑھنے سے بڑی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مولوی میرا ارادہ تھا کہ میں ملفوظات ہی سناؤں گا، اور اس کی ملفوظات کی شرح کرتے کرتے کچھ چیزیں حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی میں نے سنائی، کیونکہ حضرت ہی نے بیان قرآن کے حاشی میں جو میں نے مسائل عرض کیے، حضرت ہی کی تحریر فرمودہ ہیں مسائل السلوک، کہ ولولا فضل اللہ سے یہ بات ثابت کر دی کہ اصلاح اللہ کے فضل سے ہوتی ہے، اور فضل ملتا ہے نبی جب زندہ ہوتا ہے اس کے دروازے سے، ورنہ اولیاء اللہ کے دروازے سے عطا ہوتا ہے۔